دنیا میرے آگے میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم. یہ دیکھیے مولانا، آج کا جو واقعہ ہے ایک الگ سے نہیں ہے. مقصد یہ کہ آپ جیسے خود فرما رہے ہیں خلفشار کی صورتحال ہے، ابتری ہے. اس سارے کانٹیکس کے اندر اگر ہم دیکھیں سر تو گزشتہ ایک مہینے سے نواز شریف صاحب ہوں، چودھری شجاعت حسین صاحب ہوں، باتیں ہو رہی ہیں جی تبدیلی تبدیلی تبدیلی. یعنی یہ جمہوری نظام، یہ جمہوری حکومت جو فروری 2008 کے بعد جو کچھ ہوا وہ ناکام ہو گیا. تبدیلی آ کے رہنی ہے، تبدیلی ہونی ہے. شجاعت صاحب تو کل کو ایسی بات بھی کر رہے تھے، بڑے زیرک، وہ بھی سیاستدان ہیں، آپ ان سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں کہ ایک طریقہ تو ہے کہ آئینی بھی رہے. تو یہ ساری باتیں کیا یہ کلبیلیٹ اسی بات پہ کر رہی ہیں کہ کوئی تبدیلی آ رہی ہے اور ایک مرتبہ پھر میرے عزیز ہم وطنوں ہو رہا؟ جہاں تک تبدیلی کا تعلق ہے، اگر تو کوئی ایسی تبدیلی ہے کہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ کوئی آئے اور میرے عزیز ہم وطنوں پکار لے، یعنی ایک فوجی انقلاب کی طرف آپ کا اشارہ ہے، میرے خیال میں تو ایسے حالات نہیں ہیں کہ جس میں فوج کا ادارہ من حیث الادارہ یہ سمجھے کہ ہم ایسا اقدام کریں گے تو اس میں یا ملک کا فائدہ ہوگا یا فوج کا فائدہ ہوگا. اب رہی یہ کہ کوئی آئینی تبدیلی کے اگر یہ شکلیں ہیں کہ یہ عدلیہ آ کر فیصلہ دے کہ یہ زرداری بھی نااہل ہے اور یہ وزیر اعظم بھی نااہل ہے اور پھر دوبارہ انتخاب کرو، تو اس کا بھی جو تاثر ہوگا وہ تاثر یہ نہیں ہوگا کہ عدلیہ نے کسی عدل و انصاف کی بنیاد پر ایک عظیم الشان تاریخی فیصلہ عطا کر دیا ہے، بلکہ یہ ہوگا کہ یہ جو اس منصوبہ بندی کا ایک حصہ ہے اور ایک ایسا راستہ کہ جس پہ شاید کوئی اعتراض بھی کوئی نہ کر سکے اور مطلب بھی حاصل ہو جائے. اور تیسرا یہ ہے کہ ایوان کے اندر کوئی عدم اعتماد آ جائے اور اس عدم اعتماد کو ووٹ مل جائے اور اکثریت سے جو ہے وہ وزیر اعظم تبدیل ہو جائے. اب ایسی صورتحال میں جہاں تک پارلیمنٹ کے اندر میں موجود ہوں وہاں تو مجھے کسی پارٹی کے اندر سے کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی ہے. اب پارلیمنٹ خود تو نہ چاہے کہ اس کی کوئی تبدیلی آئے، اور پارلیمنٹ سے باہر کی قوتیں جو ہیں وہ سنجیدہ ہوں کہ بھئی تبدیلی ناگزیر ہے اور بہت ضروری ہے ملک کے لیے، تو پھر یہ اس کا معنی یہ ہے کہ نظام حکومت کے لیے پارلیمنٹ دلیل نہیں ہے بلکہ کوئی اور دلیل ہے. نہیں لیکن مولانا یہ چیز اتنے تجربہ کار ہیں، آپ کو یہ پتہ ہے کہ ابھی تک جو بھی فیصلے ہوئے ہیں سر وہ پارلیمنٹ کی باہر کی قوتوں نے کیے ہیں نا. آپ نے اسٹرگل کی ہے ان کے خلاف ہمیشہ، اس پہ کوئی دو رائے نہیں. ایم آر ڈی میں آپ کا بڑا رول رہا، آپ اس وقت ایک نوجوان سیاسی قائد کے طور پر آئے، لیکن پھر بعد میں تو مولانا ہر حکومت کا حصہ بنے نا. نہیں مطلب جو ابھی جو پچھلے مشرف صاحب صبح سرحد میں گورنمنٹ تھی، اب بھی جیت کے آئے اب یہاں پر، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پارلیمنٹ واقعی اتنی تکڑی ہے سر جو آپ نے آپ کو بتا میں اس میں ایک اور چیز بھی شامل کرنا چاہوں گا. اس میں صرف اسی میں ایک اور چیز شامل کر، کیا ایک پرفارمنس بھی تو ہوتی ہے. یعنی مشرف کے جانے کے بعد اور شوکت عزیز اور ان کے جانے کے بعد لوگ تو جو 18 فروری کو الیکشن ہوئے تبدیلی کے لیے ووٹ دیا، تو اب اس جماعت کا، اس اتحاد کا آپ حصہ بھی ہیں اور آپ کبھی ناراض بھی ہوتے ہیں، لیکن کوئی عملی طور پہ کوئی پرفارمنس کے اوپر بھی ناراض میں نہیں ہوتا. ایک بات ذہن میں رکھیں جی کہ جہاں تک پرفارمنس کا تعلق ہے، کارکردگی کا تعلق ہے، میں نہیں کہتا کہ کوئی آئیڈیل کارکردگی ہے. ہمیں خود تحفظات ہیں اور شکایتیں ہمیں موجود ہیں اپنی جگہ پر، لیکن کیا ہر شکایت اور کارکردگی کی کمزوری کا معنی یہ ہے کہ فوراً پلٹ دو نظام کو؟ یعنی اس کے لیے آئینی سسٹم نہیں ہے ملک کے اندر. پھر دوسری بات یہ ہے کہ تبدیلی کا معنی یہ ہے کہ ایک قوت جائے دوسری قوت آئے، متبادل. پہلے تو متبادل کا تعین کرنا ضروری ہوگا تبدیلی کے لیے. پھر اگر متبادل قوت معلوم ہے کہ یہ اس کی جگہ لے سکتی ہے، اس کے پاس اصلاحات کا نظام کیا ہے. یعنی یہ ساری چیزیں دیکھنی ہوتی ہے نا جی. یہاں تو نہ دلیل ہے نہ وکیل ہے، بلکہ یہاں پر تو طاقت ہے اور طاقت کی سیاست ہے. طاقت کی سیاست میں ہم نے جی، میں خود 1988 سے اس پارلیمنٹ میں ہوں اور یہ اتار چڑھاؤ سارے میں نے دیکھے ہیں، اور ہر پارلیمنٹ کو ہٹایا گیا ہے یہی غوغا، کارکردگی اور پرفارمنس اور کرپشن اور یہ اور وہ، یہ ساری چیزیں ملا کے حکومت، اور پھر اس کے بعد متبادل کوئی بھی آیا لیکن صورتحال جو کہ تو رہی جی. پھر اگلی اسمبلی کو بھی اس بنیاد پر ہٹایا گیا، پھر اس سے اگلی اسمبلی پہ بھی 2/3 اکثریت والی اسمبلی کو بھی اسی بنیاد پر تالے لگا دیے گئے اور وزیر اعظم کو ہتھکڑیاں پہنا کر
جی حکومت خانوں میں لے گئے اس کو. تو یہاں تو جو صورتحال ہے اس میں ہمارے پاس کون سا ایسا متبادل ہے کہ اگر کوئی دوسرا آئے گا تو اس کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے کوئی الادین کا چراغ جلا لے گا. بنیادی بات یہ ہے کہ ہم اصل مسائل پر تو جاتے ہی نہیں ہیں. ہم ایک حکمران کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، ان کی کمزوریوں کا ذکر کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کی تبدیلی کو ناگزیر قرار دیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آج اس وقت جو آپ کو سب سے بڑا اہم مسئلہ درپیش ہے وہ ملک کی سلامتی کا ہے. اگر ہماری یہ پالیسیاں جا رہی ہیں جو 2001 سے 9/11 کے بعد ہم نے اختیار کی، عالمی جنگ کا ہم حصہ بنے، افغانستان کی جنگ میں ہم نے اپنی قوت جھونک دی، فرنٹ لائن اسٹیٹ بن گئے، اسٹریٹجک پارٹنر بن گئے، اپنی آگ جو افغانستان کی لگی ہوئی تھی ملک کے اندر داخل کرا دی، کشمیر کی جو صورتحال ہے اس کو ہم نے ادھورا چھوڑ دیا، مغربی سرحد ہماری رکی ہوئی ہے، مشرقی سرحد ہماری رکی ہوئی ہے، ملک محصور ہے، قریب ترین علاقوں میں آپ کی تجارت نہیں ہو سکتی، معاشی لحاظ سے آپ دور دراز مغرب اور کہاں کہاں پر انحصار کر رہے ہیں، برآمدات آپ کی کچھ نہیں ہیں، درآمدات سے آپ نے آپ کا ملک کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے، اور بد امنی جو ہے وہ بنیاد ہے آپ کی بہتر معیشت کی. آپ کے ملک سے جو ہے پیسے والا آدمی بھاگ رہا ہے، باہر سے کون آئے گا آپ کے ملک میں آنے کے لیے؟ اس ساری صورتحال میں ملک جس طرح یرغمال ہے اس وقت تمام مشکلات کے اندر، ہمیں اس کے لیے ترجیحات طے کرنی ہوں گی. ہمیں زرداری کی اصلاح بھی عزیز ہے، ہمیں حکومت کی اصلاح بھی عزیز ہے، ان کو صحیح سمت دینے کے لیے جدوجہد بھی ہم کر رہے ہیں، لڑ بھی رہے ہیں، حکومت کے اندر بھی اختلاف کر رہے ہیں، لیکن ملک کی سلامتی کے بہتری کے امکانات نظر آ رہے ہیں کہ آپ کا عوام سے مجھ سے زیادہ قربت آپ کی رہتی ہے. میں اس بات کو مانتا ہوں، ہم لوگ بھی گھومتے ہیں. کیا آپ یہ محسوس نہیں کرتے کہ بے روزگاری، مہنگائی اور خاص طور پر ابھی سیلاب نے لوگوں میں ایک بنا دیا ہے کہ کوئی بھی غیر پارلیمانی طاقت کسی بھی طریقے سے آپ کے ذریعے، چاہے وہ جوڈیشل کو ہو جائے، 8-10 سیاستدانوں کا اگر وہ کسی طرح انہیں ٹانگ دے تو لوگ خوش ہوں گے. کہیں گے بابا اس میں دیکھیے جی عوام کی صحیح رہنمائی کرنی چاہیے. ہم ایک آئیڈیل پوزیشن ان کے سامنے رکھ لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی کہ تبدیلی. ہمارے ہاں تو یہ ہے جی کہ مایوسی کا یہ عالم ہوتا ہے کہ اگر ایران میں انقلاب آتا ہے تو ہم کہتے ہیں جی یہاں پر پاکستان میں کوئی خمینی ہونے چاہیے. جب افغانستان میں انقلاب آتا ہے ملک تو بھائی پاکستان میں کوئی ملا عمر ہونا چاہیے جی. یعنی یکدم سے ہمارے لوگوں کے اندر کی جو ایک تشنگی ہے، جو مایوسیاں ہیں، اس کی امید کے لیے کوئی نہ کوئی لفظ، کسی کو ہم آئیڈل بنا دیتے ہیں جی. یہ ایک بنیادی سوال ہے جی. اور میں اس لیے نہیں کہ میں اسمبلی میں ہوں یا میں حکومت میں ہوں جی، میں اس طرح کی حکومتوں کو انقلاب نہیں کہا کرتا، میں اس طرح کی حکومتوں کو منزل نہیں سمجھتا، میں اس کو منزل تک پہنچنے کے لیے جدوجہد کا حصہ سمجھتا ہوں، صرف جدوجہد کا حصہ سمجھتا ہوں. دیکھتا ہوں کہ ہم جو باتیں کرتے ہیں، جو منشور پیش کرتے ہیں، اس میں 1 قدم 2 قدم پیش رفت کہاں سے ہو سکتی ہے، کس طریقے سے ہو سکتی ہے، اس میں ہم کبھی ناکام نظر میں بھی کر لیتے ہیں جی. لیکن ایک حالات کے اندر ہم جاتے ہیں، چیلنج قبول کرتے ہیں، لوگوں کی تنقید بھی قبول کرتے ہیں اور وہ بجا بھی ہوتی ہیں، کوئی ایسا نہیں کہ نہیں بجا ہوتی جی. لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کے اندر ایک دفعہ بھی بیٹھ کر، میں نے صرف ایک دفعہ شور و غوغا کیا یہاں پر کہ صاحب ملک جا رہا ہے، صبح سرحد آپ سے جا رہا ہے، یہاں پر ہم سب بیٹھے اور اس میں تمام اعلیٰ قیادت، آپ کی فوج کی اعلیٰ ترین قیادت، بیوروکریسی کی اعلیٰ ترین قیادت، صوبہ سرحد، وفاق، سارے لوگ، اور سب نے بیٹھ کر اس مسئلے کو بنیاد قرار دے دیا کہ بنیادی چیز ہماری سلامتی ہے اور اس کی طرف ہمیں سوچنا ہے. یہ طے کر لیا کہ جو مشکل ہمارے پالیسی جی مولانا، سلامتی کے اوپر یہ بڑی اہم بات ہے، کیونکہ کچھ مجبوریاں بھی ہوتی ہیں پروگرام کی جس میں کمرشل بریک لینا ضروری ہے. ناظرین حاضر ہوتے ہیں ایک وقفے کے بعد.